الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کل مقام سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسری، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوی، جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا رخ زیبا والضحی، جن کی زلف عنبری واللیل اذا سجا، جن کی حیات مبارک لعمرک، جن کا قول مقدس وقیل، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر سے عید الفطر جیسا عظمتوں اور برکتوں والا دن اللہ نے عطا فرمایا ہے. ہم تمام کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ خالق کائنات، مالک دو جہاں نے ہم پر کرم فرماتے ہوئے ہمیں ایسا مبارک دین عطا کیا، ایسی عظمتوں والا دین عطا فرمایا کہ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے، جب خدا کے بندے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ پاک عیدگاہ کے مجموعے پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، بتلاؤ تو صحیح کہ اگر کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس مزدور کو کیا دینا چاہیے، اس مزدور کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. تو فرشتے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، اگر مزدور اپنا کام پورا کر لے تو کام پورا ہونے کے بعد اسے اس کی اجرت دے دینا چاہیے، مزدور کی مزدوری دے دینا چاہیے. تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں،
دیکھو میرے بندوں کو میں نے رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، دن کے وقت میں یہ روزے کی حالت میں میری رضا کے لیے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کھانا پانی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے ان بندوں کے روزوں سے، ان کی عبادتوں سے، ان کی نیکیوں سے اے فرشتوں میں راضی ہو چکا ہوں، اور تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ جتنے عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کے میدان میں جمع ہے، اے فرشتوں میں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہوں، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندو، جاؤ اپنے اپنے گھروں کی طرف اس حال میں کہ تم بخشے بخشائے ہوئے، مغفرت حاصل کیے ہوئے جنت کا پروانہ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو یہ آج عید کا دن بخشش کا دن ہے، عید کا دن مغفرت کا دن ہے۔ آج خطیب صاحب نماز عید کے بعد خطبہ دیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے، ہم سب آمین کہیں گے، اور عید کے بعد جب ہم اپنے گھروں کو جائیں گے، اللہ کی رحمت، خدا کا کرم، خدا کا فضل سے یہ امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں بخشے بخشائے ہوئے اپنے گھروں کو واپس بھیج دے گا۔ تو بہرحال آج میرے لیے اور آپ کے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن مسرتوں کا دن ہے، ہماری بخشش کا دن ہے، جہنم سے نجات کا دن ہے، جنت کا پروانہ حاصل کرنے کا دن ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا بندو، ایسا مبارک دن اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، اسی لیے آج عید کی نماز ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے، 5 وقتہ نمازوں سے ہٹ کر ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے، تاکہ بندے خدا کا شکر بجا لائے، تاکہ بندے خدا کا شکر بجا لائے کہ مالک تو نے اپنے کرم سے رمضان کا مہینہ دیا، مالک اپنے کرم سے رمضان میں تو نے روزوں کی توفیق دی ہے، اپنے کرم سے تراویح کی توفیق دی ہے، مالک تو نے اپنے کرم سے ہمیں رمضان میں نیکیوں کی توفیق دی ہے، اس کے شکر بجا لانے کے لیے آج عید کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب فرمایا ہے۔ تو بہرحال عید کا دن جہاں خوشی کا دن ہے، وہی ہمارے لیے ایک نصیحت کا بھی دن ہے، ایک عبرت کا بھی دن ہے۔ اللہ پاک عید کی دن خوشی اور مسرت تو ہے، لیکن وہیں پر آج جب خطیب صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے، اس خطبے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لوگوں یاد کرو ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزشتہ رمضان کی عیدوں میں عید کی نماز کے لیے آیا کرتے تھے، تمہاری صفوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آج ان میں سے کئی لوگ ہماری صفوں میں نہیں رہے، کئی ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوس، کئی ایسے لوگ جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ عیدگاہ کو آتے تھے، عید کی نماز پڑھتے تھے، ہماری صفوں میں کھڑا کرتے تھے، عید کے دن ہم سے مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کو بھی یاد کیا جائے، ان کی بخشش کی، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعائیں کی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے علم و معرفت عطا کیا ہے، اور وہ لوگ جن کو علم اور معرفت نہیں ملی ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو نہیں پڑھے لکھے ہیں، جو علم والے ہیں اور جو علم سے دور ہے، کیا یہ دونوں
برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں ہے. علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ان کی بے عزتی کی جائے، ان کو رسوا کی جائے، جو علم سے دور ہے انہیں ذلیل کیا جائے. اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب علماء نے، مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اللہ پاک بندوں کو فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، ان لوگوں میں نہ رہو جو علم کی دولت سے دور ہے، ان لوگوں میں نہ رہو جو علم اور معرفت کی دولت سے محروم ہے، جو جہالتوں میں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں زندگی گزار رہے ہیں. اے میرے محبوب کی امتیوں، اے میرے بندو، تم ان لوگوں میں نہ ہونا جن کے پاس علم و معرفت کی دولت نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے اور سماج کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں دکھ رہی ہے، جو خرابیاں دکھ رہی ہے، آئے دن آپ اور ہم روزانہ اخبارات میں، ٹی وی چینل پر، سوشل میڈیا پر روزانہ ایسی ایسی خبریں، ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے جرائم ہم روزانہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد ہر وہ شخص جس کے اندر انسانیت زندہ ہے، ہر وہ شخص جس کے سینے میں اللہ نے دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، ہر وہ شخص جس کا ضمیر زندہ ہے، اگر ان حالات کو دیکھتا ہے تو شرم کی وجہ سے اس کی نگاہیں نیچی ہو جا رہی ہے. انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جہالت کی وجہ سے اندھیریوں میں، تاریکیوں میں، گناہوں میں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. کہیں اخبارات اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قتل کے واقعات، کہیں خودکشی کے واقعات، کہیں پراپرٹی کے جھگڑے کے واقعات، کہیں ایک دوسرے کو مار پیٹ کے واقعات. وہ کون سے مہینوں میں؟ ہر مہینے میں خبریں ہیں. رمضان جیسے مقدس مہینے میں، رمضان جیسے عظمتوں والے مہینے میں، رمضان جیسے برکتوں والے مہینے میں ہم نے قتل کے واقعات کو سنا ہے، ہم نے خودکشی کے واقعات کو سنا ہے، ہم نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کے واقعات کو سنا ہے. رمضان جیسے مہینے میں ہمارے معاشرے کے اندر گناہوں کا جو طوفان چل رہا ہے، یہ طوفان رکنے نہیں پا رہا ہے. گناہوں کا جو بازار گرم ہو چکا ہے، یہ بازار ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا ہے. آج ہم سب کو اس بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو چکا ہے، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. ہماری نوجوان نسل شراب نوشیوں میں اور ڈرگس میں اور نشے کی چیزوں میں ہماری قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے. ایسے حالات میں میری اور آپ کی اور دنیا کے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے ہم سب کو پختہ عہد کرنا ہوگا، ایک اچھا نیت کرنا ہوگا، ایک عزم مصمم کرنا ہوگا کہ آج عید کے دن کے مجمع میں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہماری قوم کب تک اس طرح کے حالات کے ساتھ گزرتے رہے گی، کب تک ہم ہماری گلیوں میں قتل کے واقعات کو دیکھتے رہیں گے، کب تک ہم ہماری قوم کو خودکشی کے واقعات دیکھتے رہیں گے، کب تک ہم ایسے لڑائی جھگڑے کے واقعات دیکھتے رہیں گے. ہم سب کو اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری نہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ.
میرے آقا نے فرمایا کہ سنو، مسلمان کی تعریف پوچھنا چاہتے ہو تو میرے آقا نبیوں کے تاجدار گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دنیا کے سارے مسلمان محفوظ رہے، دنیا کے مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان نہ زبان سے کسی کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے ایک موقع پر حضور سے پوچھا گیا کہ حضور من المؤمن، مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو روئے زمین کے سارے انسانوں کو امن دینے والا ہوتا ہے، روئے زمین کے سارے انسانوں کو سلامتی دینے والا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو امن و امان دینے والا ہوتا ہے۔ مومن کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ زبان سے تکلیف دیتا ہے، نہ ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے۔ یہ ہمارے آقا نے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی یہ تعریف بیان کی ہے۔ آج وہی تعریف ہم اپنے معاشرے میں ڈھونڈتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں وہ تعریف نظر نہیں آتی ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر ٹٹولتے ہیں کہ مدینے والے آقا نے جس مسلمان کی تعریف بیان کی تھی، کیا ہمارے معاشرہ ایسے راستے پر چل رہا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہماری قوم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں لگی ہوئی ہے، ہماری قوم ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی عزتوں کو، ان کے مقام و مرتبے کو کھٹانے کے پیچھے پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے، آج ہم سب حضور کے فرمان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کریں، اپنی زبان کو میٹھی رکھے، اپنی زبان کے اندر نرمی لائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، تم اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لو، نرمی کو لازم کر لو۔ کیوں؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس کو جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ جس کی مزاج میں نرمی نہیں ہے، جس کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے، جس کے الفاظ میں مٹھاس نہیں ہے، جو زبان کھولتا ہے تو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، جس کی مزاج میں سختی آتی ہے، اس کے ہر گھر کا فرد اس کی طرف سے پریشان نظر آتا ہے۔ اس کی بیوی پریشان، بچے پریشان، دوست پریشان، رشتہ دار پریشان، دور تو دور ہے، غیر تو غیر ہے، اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد بھی اس شخص سے بیزار نظر آتی ہے جس کی زبان کے اندر سختی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ تو آج ہمیں نرمی سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نرمی کو اختیار کرو۔ آٹا جب نرم بنتا ہے تو روٹی کے قابل ہوتا ہے، آٹا سخت ہو تو روٹی نہیں بن سکتی ہے، آٹا نرم ہوتا ہے تو روٹی کے قابل بنتا ہے۔ زمین اگر نرم ہوتی ہے تو زمین سے اناج نکلا کرتے ہیں، اگر زمین سخت ہو جائے تو زمین سے اناج نہیں نکلا کرتا۔ اسی طرح انسان اگر نرمی اختیار کرے گا تو اس کے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے دوست ہیں، جتنے پڑوس ہیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جتنے لوگ اس سے کنیکشن میں ہیں، سارے کے سارے اس انسان سے محبت کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے، اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم کو چاہیے کہ اپنی مزاجوں میں نرمی پیدا کریں، بات بات پر غصے میں نہ آ جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گریبان نہ اٹھا لے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں نہ ٹوٹے۔
ہمارے پاس یہی ہو رہا ہے. چھوٹی بات، معمولی بات ہے، حقیر بات ہے، جس بات کو لائٹ لینا چاہیے ایسی باتوں کو ہم جھگڑے کا موضوع بنا لیے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا بھائی سے میری بہن سے جھگڑا ہو گیا، میں نے کہہ دیا کہ جب میں مروں گا تو میرا چہرہ تو نہیں دیکھنا، جب تو مرے گی میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا. استغفر اللہ. یہ ایسے حالات اس کو بڑی شان سمجھ کر کہی جاتی ہے. یاد رکھ لے، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو، جان لیوا دشمنوں کو بھی میرے آقا نے معاف فرمایا ہے. دشمنوں کو بھی مصطفیٰ نے اپنے گلے لگایا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہم علم سے دور ہیں، دینی ماحول سے دور ہے، دینی تربیتی ماحول سے دور ہے. مسجدوں میں دین کی باتیں ہوتی ہے، مسجدوں میں جمعہ کے دن خطیب صاحب سناتے ہیں، اتوار کے دن کہیں بیان ہوتا ہے تو کتنے لوگ آتے ہیں؟ 4 5 6 ضعیف عمر رسیدہ لوگ جن کو چلنا بھی بڑی مشکل سے آتا ہے. ایسے ضعیف عمر رسیدہ لوگوں کو بٹھا کر دین کی بات سنائی جاتی ہے، اور ہماری نوجوان نسلیں، ہماری نوجوان جو ملت کا اثاثہ ہے، ہماری نوجوان قاب غفلت کا شکار ہے. ہماری نوجوان نسلیں موبائل فون کے اندر تباہ ہے. ہماری نوجوان نسلیں فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام، یہ جتنے سوشل میڈیا کے ذرائع کھلے ہوئے ہیں، ہماری نوجوان نسلیں اپنی جوانی کے اوقات کو صرف موبائل فون کے پیچھے برباد کر رہے ہیں. تو خدا را اپنے عید کا یہ مجموعہ ہم کو اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم آج عید کے دن اللہ نے خوشی عطا فرمائی ہے، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کریں، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں، اپنی زندگیوں کے اندر لائف کو چینج کرے اور دنیا کو بتلائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دینار اور درہم کے غلام نہیں ہیں، ہم ریال اور ڈالر کے غلام نہیں ہیں، ہم سونے اور چاندی کے غلام نہیں ہیں، ہم بڑی بڑی عمارتوں کے غلام نہیں ہیں. ہم غلام ہیں تو مدینے والے آقا کے غلام ہیں. ہم غلام ہیں آمینہ کے لال کے غلام ہیں. ہم ان کی غلامی میں دنیا میں آئے ہیں، ان کی غلامی میں جیئیں گے، انہی کے غلامی میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اسی لیے میں میری اور آپ کی کامیابی کہیں اور نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز پر، حضور کی فرما برداری پر، سرکار کی غلامی میں چلنا، اسی میں میری اور آپ کی ساری امت مسلمہ کی کامیابی ہے. مگر بشرطے کہ ہم یہ نیت کریں. آج بہت کچھ سنا جا رہا ہے، آج بہت کچھ بولا جا رہا ہے، دین کے بارے میں بہت معلومات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بہت سارے ذرائع کے ذریعے. آج جگہ جگہ دینی تبلیغی کام چل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. جتنا سمجھایا جا رہا ہے، جتنا بولا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر لوگ بے راہی کا شکار ہیں. گزشتہ ایک مسجد میں نے لڑائی جھگڑے پر اور آپسی اختلافات، دشمنیاں، عداوتیں نہ ہونے پر ایک خطاب ہوا تھا. ایک مسجد کے اندر بیان ہوا، اس میں بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے نہیں کرنا چاہیے. آدھے گھنٹے کا قریب بیان ہوا. بیان ہو کر مسجد کے باہر نکلا، اپنے گھر کو بھی نہیں پہنچا. مجھے اطلاع ملی کہ اس محلے میں آپس میں کوئی ایک چھوٹے بچے کو کسی نے مارا، اس کی وجہ سے سارے محلے میں فساد برپا ہو گیا. اللہ اکبر. بیان ہو کر ابھی اپنے مکان پر بھی نہیں پہنچا، مجھے اس بات کی اطلاع دی گئی ہے. اور ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو مولانا نے بیان کیا، بیان کا الٹا اثر ہو گیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیان کا الٹا اثر ہو گیا،
ایک قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، میں نے جو آیت شروع میں پڑھی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ پاک اگلے جملے میں بیان کر رہا ہے، اللہ پاک اگلے آیت کے حصے میں بیان کر رہا ہے. بڑی غور طلب بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندو یاد رکھ لو، اللہ کے کلام سے، مصطفیٰ کی حدیثوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی، جن کو اللہ نے فہم کامل عطا فرمایا ہے. وہی لوگ اللہ اس کے رسول کے فرمان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور جن کو عقل نہیں ہے، جو عقل کی دولت سے محروم ہے، ان کے سامنے لاکھ قرآن کی آیتیں پڑھ لے، لاکھ احادیث سنا لے، ان کی مثال چکنے گھڑے کی طرح ہو جاتی ہے. کوئی کتنا بھی کہہ لے، کتنا بھی سمجھا لے، ہم کسی کی سننے والے نہیں. جو ہمارے من میں آیا ہم ویسے ہی کرنے والے ہیں. ایسی سوچ رکھنے والے لوگ زبان سے نہیں بولتے، لیکن عملی طور پر لوگ دکھائی دیتے ہیں. ان کو سمجھایا جائے، اخلاق کی اہمیت بتلائی جائے. حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جس کے اخلاق بہتر ہو، جس کے اخلاق بہتر ہو وہ سب سے زیادہ بہترین انسان ہے. لیکن اس کے باوجود نصیحتوں پر عمل کون کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نصیحتوں پر عمل وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں عقل کی دولت اللہ عطا فرماتا ہے. جو بے وقوف لوگ ہیں، جن کو عقل نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم من چاہی زندگی گزاریں گے، جیسا من چاہا ویسے زندگی گزاریں گے. لیکن یاد رکھ لے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیں رب چاہی زندگی گزارنا ہے. رب چاہی زندگی گزاریں گے تب اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. بہرحال باتیں بہت ہیں، وقت بڑی تیزی سے. بڑی غور طلب بات ہے کہ آج ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنا ہے. ابھی ہمارے خطیب صاحب بھی ایک آیت یاد دلا رہے کہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے افلا تعقلون، اے خدا کے بندو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کا استعمال کیا جائے. عقل کا استعمال کیا ہے؟ کیا دولت کما لینا یہ عقل کا استعمال ہے؟ کیا دنیا میں عزت کما لینا یہ عقل کا استعمال ہے؟ کیا دنیا میں مقام، مرتبہ، شہرت، عزت پا لینا کیا یہ عقل کا استعمال ہے؟ اگر کوئی کہے ہاں تو ہم کہیں گے کہ ہوگا، لیکن اصل میں صحیح عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی نبی کے نقش قدم پر چلائے گا. اصل عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی نبی کی فرمانبرداری والے راستے پر چلے گا. تو ہمیں عقل مند بن کر زندگی گزارنا ہے. ہم مسلم قوم ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اتنے کرم ہے، تو ہمیں کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے. بہرحال اگر کسی کو میری کچھ باتیں کڑوی نظر آ رہی ہے، میں ان سے معذرت خواہ ہوں، لیکن حقیقت جو ہے آپ کے سامنے ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلا آئینہ ہے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ان حالات میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ نبی کی ذات سے محبت کریں، پہلے سے زیادہ پیارے نبی کے فرما برداری کرنے والے بتلائے. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دین کی صحیح تعلیم بتلائے. ہماری نوجوان نسلوں پر نظر رکھے کہ ہماری نوجوان نسلوں کی ایک بڑی تعداد ڈرگس لے رہی ہے، نشے کر رہی ہے. مجھے کسی ایک
نیوز چینل کے ایڈیٹر نے بتلایا ہے کہ میرے پاس نیوز ہے کہ ایک ایک گلی میں کئی چھوٹے چھوٹے کم عمر کے بچے نشے کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، ڈرگس کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں. بچے کوئی بڑے نہیں ہیں، کم عمر کے بچے ہیں. مجھے ایک ذمہ دار نیوز کے ایک ایڈیٹر نے بتلایا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو، شیطانی مکر و فریب سے بچے. رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی ہے، رمضان کے بعد بھی نیکیوں کے سلسلے کو برقرار رکھے. رمضان میں ہمارا تعلق جو مسجد سے جڑا تھا، رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق مسجد سے جڑا رہے. ہم ایسی زندگی گزارے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ، ہماری قوم، ہمارے اس ملک کو ہماری وجہ سے امن ملے، راحت ملے، سکون ملے. ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے. ایسے نہ بنے کہ ماں باپ کہے کہ ایسی اولاد ہونے سے نہ ہونا اچھا تھا. ایسے نہ بنے کہ بیوی کہے کہ جب سے شادی کی ہوں ایسا شوہر سے اچھا کمانی لینا اچھا تھا. ایسا باپ نہ بنے کہ بیٹا کہے، اولاد کہے ایسے شرابی باپ سے بہتر میں دنیا میں آنا پسند نہیں تھا. ایسے نہ بنے، بلکہ ایسے بنے کہ ہر کوئی اپنے کو اپنے ہے، غیر بھی کہے کہ یہ نبی کا غلام ہے. کاش ہم نبی کے غلام سے وابستہ ہو جائے، کاش ہم نبی کے غلام سے وابستہ ہو جائے. اور اس کے لیے اب دیکھنا ہو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، عطائے رسول خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی ازمیری میرے غریب نواز نے کیسی زندگی گزار کر بتلایا ہے. اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی غریب نواز کے پاس آتے ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر 90 لاکھ سے زیادہ آپ نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلے، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلے. خدا را زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. معلوم نہیں کہ کب رب کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس حال میں حاضر ہو کہ ہمارا مولا ہم سے ناراض ہے. اس حال میں اگر ہم حاضر ہوں گے کہ ہمارے رسول، ہمارے نبی ہم سے ناراض رہے، تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. خدا را حالات اور زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لائے، نبی کے نقش قدم پر چلے، اپنی نسلوں کو دین سے جوڑے، علم سے جوڑے، اپنی نسلوں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرے. یقین جانے جب ہم ایسی زندگی گزاریں گے اللہ اس کے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس عید الفطر کے مجموعے میں، عیدگاہ کے مجموعے میں اللہ پاک ساری امت مسلمہ پر رحم فرما دے. بالخصوص میرے مولا فلسطین اور غزہ کے مسلمان پر رحم فرما دے، وہاں کے معصوم بچوں پر رحم فرما دے. مولا تعالیٰ جتنے ہمارے احباب یہاں پر ہے اللہ سب کو امن و امان عطا فرما. بالخصوص میرے مولا ہمارے اس ملک میں امن و سلامتی کو قائم فرما دے. مولا ہمارے اس ملک میں امن و سلامتی کو قائم فرما دے. مولا تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. آپ نماز عید الفطر کا طریقہ سماعت